السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بظاہر تو یہ ایک پل میں رونما ہوا، لیکن در حقیقت اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ معراج کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے واقعہ معراج میں اپنے حبیب کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال مدینہ پاک ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل امی سے فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور رضوان کو کہہ دو کہ بہشت کو آراستہ و پیراستہ کر دو، حور و غلماں کو کہو کہ خود کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور جا کر ملائکہ سے کہو کہ آج قبروں کے عذاب سے اپنا ہاتھ روک لیں، اور داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں اور ہر طرف زیبائش اور آرائش و زینت ہو۔ اور پھر جبرائیل امی حکم خداوندی کو بجا لائے اور پیغام سب تک پہنچا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سنت طیبہ کی روشنی میں بیان کروں گی۔ جبرائیل امی نے حکم الہی کی تعمیل میں 70,000 فرشتے لیے اور سواری کے لیے جنت میں جاتے ہیں، اور ایسی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو بہت دور کی بات، کبھی سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی براق پر سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف شب ہے کہ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی سرشاری ہے، رات آہستہ آہستہ اپنی منازل طے کر رہی ہے، ستارے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں، پوری دنیا شاد ہے اور خاموشی طاری ہے۔ نصف رات گزرنے کے قریب ہے کہ اچانک آسمان دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امی نوری مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اترتے ہیں اور ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں کے سرور کونین ماہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما ہیں۔ حضرت جبرائیل امی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ صاحب معراج کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تمہارے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، کیونکہ اے جبرائیل، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا فرمایا ہے۔ حکم ربانی کی تعمیل میں پیکر کافور نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلموں سے اپنے کافوری لب مس کر دیے۔ سبحان اللہ، وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا کہ جب حکم خداوندی کی تعمیل میں جبرائیل امی نے قدم بوسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ جبرائیل امی کے لبوں کی ٹھنڈک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ، تشریف لے چلیے کہ زمین سے آسمان تک ہر رہ گزر پر مشتاقین ہاتھ باندھے صف بصف کھڑے ہیں، اور یہ بات معراج النبوہ میں درج ہے۔
اس موقع پر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اقدس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ یہاں پہ سینہ مبارک کو چاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قلب اطہر میں اتنی طاقت اور قوت پیدا ہو سکے کہ انوار الہی، تجلیات الہی اور دیدار الہی کے جلووں کو برداشت کر سکے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر امامہ شریف باندھا گیا۔ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو امامہ شریف آپ کے سر مبارک پر باندھا گیا وہ امامہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم میں اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل امی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی اور یاقوت کا کمر بند باندھا۔ یہ معراج النبوہ صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ معراج النبوہ صفحہ نمبر 606 پر یہ درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ براق کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد اور دم مرجان اور سر اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب حبیب خدا نے اپنی اس جنتی سواری کو دیکھا تو بیٹھنے میں کچھ تامل فرمایا۔ بس اسی وقت حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل امی میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امی آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر رکھی ہے، تو وہ کس طرح ان منازل کو طے کر کے منزل مقصود پر پہنچیں گے؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے حبیب میرے کچھ غم نہ کریں، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک کے لیے اس کی قبر پر براق بھیجوں گا اور سب براق پر سوار ہو کر پل صراط سے پار اتاروں گا اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی۔ امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب اور 80,000 بائیں جانب تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس طرح فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع۔ پس بے شک پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم دکھا سکے اپنی نشانیاں اس کو، بے شک وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جھرمٹ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس وقت زمین سے آسمان تک ہر طرف نور کا سما تھا۔ سبحان اللہ، کیا سما تھا کہ سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور اور دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ یہ نورانی بارات اپنی منازل طے کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں کھجوروں کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس جگہ 2 نوافل ادا کر لیجئے، یہ جگہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔
نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر فرماتے ہیں کہ جب معراج کی شب سرخ ٹیلے کے پاس سے گزر ہوا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب آئے اور انگلی مار کر اس پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 7 پر تحریر ہے۔ آفتاب نبوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل امی اذاں دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی اور امام الانبیاء فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں۔ ایک منظر ایسا بھی چشم عالم نے دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، جو کہ اس وقت مسجد اقصیٰ میں درپیش تھا۔ فضا ایک بار پھر درود و سلام سے گونج اٹھی اور سرور انبیاء امام الانبیاء نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے وہ واقعہ اور وہ معاملہ شروع ہوتا ہے جسے معراج حبیب خدا کہتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ پھر جبرائیل امی نے باب فلک کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے جواب دیا مرحبا مرحبا، دروازے آج انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں سے راز و نیاز اور تجلیات اور قدرت الہیہ کے مزید مشاہدات شروع ہوتے ہیں۔ یہ تھا وہ سفر جو زمین سے شروع ہوا اور لامکاں تک اس کی انتہا تھی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں واقعہ معراج کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔